اللہ نے جس رخ پر فرما دیا کہ میں جس کو معاف نہیں کروں گا، میں جس کو معاف نہیں کروں گا، قرآن و مجید میں وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ میں اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا اور میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں؟ تو ایک تو ملے گا ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا، اور شرک کا احتمال کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا، اور جو شرک کرے وہ مسلمان ہی نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، مرد عورت نہیں ہو سکتا، عورت مرد نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مسلمان اور مشرک کو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر پتہ چلانا پڑے گا کہ قرآن و مجید کی آیتوں کی تفسیر قرآن پاک کے ذریعے سے سب سے زیادہ مستند ہے۔ تو اب یہ معلوم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں وہ کون سا گناہ ہے اور وہ کون سا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو قرآن و مجید کے اندر میں دوسری آیتوں کے اندر میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم نے میرے محبوب کے سامنے میرے محبوب کی اور میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اگر بلند کر دیا تو تمہارے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی خدا کے پاس میں وہ عمل اکارت ہو جائے گا، اس عمل کا کوئی بدلے کا حق اس عمل کرنے والے کو نہیں ملے گا، اور اس کا حق اس بندے کو نہیں ہوگا کہ وہ سوال بھی کر سکے کہ میرے عمل کا کیا ہوا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ صرف بے ادبی، اور بے ادبی کا یہ رخ کہ وہ اپنے محبوب کی آواز سے آواز اونچی کیسے ہو گئی، آواز اونچی آواز اگر ہو گئی ہے تو اعمال ہڑپ کر دی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسلام کے دھوکے میں رہو گے، ایمان نکل جائے گا، اسلام کے دھوکے میں رہو گے۔ بے ادبی اور گستاخ مصطفیٰ یہ وہ بدعملی ہے، یہ وہ بدعقیدگی ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہر میں دھوکے میں رہے گا یہ آدمی کہ میں اچھے عمل والا ہوں، اچھے دین والا ہوں، لیکن یہ وہ دھوکہ ہوگا کہ اللہ کے پاس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پھر ایسوں کے عمل میرے پاس میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ حق ان سے نکل چکا ہوگا، اس کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس سے زیادہ کھول کر بیان کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر میں شفا کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو دیں گے، اور میرے آقا کو اللہ تعالیٰ شافی المسلمین بنایا، سب کچھ ہے، لیکن ایک رخ وہ آئے گا کہ جہاں پر اللہ اپنے محبوب سے بھی یہ فرما دے گا کہ میرے محبوب آپ ان کے بارے میں شفاعت مت کیجیے۔ وہ کون سے بدنصیب ہوں گے؟ وہ کون سے بدنصیب ہوں گے؟ وہ بدنصیب بے ادب مصطفیٰ اور گستاخ مصطفیٰ ہوں گے۔ اور بے ادبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کرے یا جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس لائن کے اندر میں آگے بڑھائے یا ایسی تحریریں لکھ دیں۔ بے ادبی کی تو وہ انتہا ہے، لیکن بے ادبی کس کو کہیں گے؟ ادب کا جو مقام ہے کہ وہاں پر زبان بھی رک جائے اور دل بھی رک جائے، علم بھی رک جائے اور روح بھی رک جائے، وہ ہے ادب کا مقام، وہ ادب کا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ آدمی زبان سے اپنے آقا کی نعتوں کو پڑھ کر اور آقا کے محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد دل اور جان کے ساتھ بے ادب ہو جائے۔ ادب کا یہ رخ ہوتا ہے کہ ادب کا راز تعلق روح سے ہوتا ہے، روح پر اتنا بوجھ پڑ جائے کہ وہاں پر روح ٹھہر جائے، اور یہ ادب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بالمقابل اپنے محبوب کے بارے میں امت سے چاہتے ہیں۔ تم عمل میرے لیے کرو گے مگر میں بدلہ تمہیں نہیں دوں گا، جرم کیا ہوگا؟ بے عملی بدعملی نہیں، بلکہ بے ادبی میرے محبوب کی۔ میں سب کچھ گوارا کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا جائے۔ تو پھر بدعقیدگی تو اس سے آگے کی چیز ہے۔ بے ادبی کو گوارا نہیں کیا گیا تو بدعقیدگی کو کسی صورت پر بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے میرے محبوب جو دے تم وہ لے لو، جس چیز سے رکا ہے اس سے رک جاؤ۔
یہ بات تو فرما دی. کیا مطلب ہوا؟ کہ تم اطاعت کرو، اطاعت کے قابل، پیچھے چلنے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے احتیاط میرے آقا نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو اطاعت کے جذبے میں، محبت کے جذبے میں آگے بڑھتے ہوئے جو چیز میرے آقا نے کی ہے اس کی تابعداری کرنا شروع کر دی تھے، ویسے ہی کرنا شروع کیے تھے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ میرے آقا بلا فرق کے روزے رکھتے ہیں، راتوں کے دن میں راتوں رات عبادت کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے اس کی اطاعت کہ آپ تو آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے. اس کے لیے تو میرے آقا نے راست بلا کر یہ بات کہنی پڑی کہ میرے صحابہ، میں جو بات کہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے، وہی کرو، تم میری نقل مت کیا کرو. اس لیے کہ میرا معاملہ رب کے ساتھ میں، رب کا معاملہ میرے ساتھ میں علیحدہ ہے. تم اس قابل ہے ہی نہیں کہ تم میری تابعداری کر سکو گے. پھر میرے آقا آئیڈیل اور نمونہ ہے کس بات میں؟ اس بات میں نہیں کہ ہم میرے آقا کی راست نقل کریں، بلکہ وہ رخ میرے آقا کی ذات مصطفیٰ کا، وہ رخ جس کا حکم دے امت کو کہ میری امت تم یہ کرو، تم یہ کرو، اس میں تابعداری کا تو حکم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فاتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ تابعداری کرو جس بات کا حکم دیا جائے، نقل مت کرو، پیچھے مت چلو. پیچھے چلنے والے کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے والا برابر میں بھی آ جا کر یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بھی تو برابر ہوں. اس بے ادبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کہا کہ گوارا ہی نہیں ہے ہمیں. کیا ہے؟ گوارا ہی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے کو زمین پر کیوں نہیں رکھا؟ امت کے احتیاط کے لیے، اور بھی کوئی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات کے میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ امت کے لیے تو پھر اگر سایہ میرے مصطفیٰ کا زمین پر پڑ جاتا تو امت کے لیے قدم رکھنا تو مشکل ہو جاتا، بے ادبیوں میں شمار ہو جاتا تھا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے اپنے محبوب کی امت کو اتنا بچایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ظاہری طور پر ہمارے آقا تو ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، پھر ہمارے لیے ادب، ہمارے لیے کیا عنوان ہے؟ کیوں کہ سامنے جو ذات نظر آ رہی ہے اس کا ادب، اس کا احترام آسان ہے. صحابہ اکرام کے لیے آسان تھا، لیکن اب ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے. تو پھر آپ کے ادب کا تقاضا ہماری ذاتوں کے ساتھ میں کیا ہے، اور ہم ادب کے اس مقام کو کیسے حاصل کریں، عظمت کے اس مقام کو کیسے حاصل کریں؟ تو دجا کے مالک میرے آقا اس دنیا سے امت میں ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے ہیں، ظاہری طور پر، لیکن اپنا قائم مقام اپنی امت کو اپنی محبت عطا کی. کیا عطا کی؟ محبت. جہاں محبت کی بات آ جائے میرے آقا کی، وہاں پر دیوانگی، ہوش کام نہیں آئے گا. ہوش والا تو پیچھے رہ جائے گا. ہم تو اتنی محبت کریں اس لیے آقا پر حق ہے کہ اب ہم کو اپنا بنائیں. نہیں، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں نا، سنت پر چل رہے ہیں نا، ہاں ہم بھی عمل کرنے والے ہیں نا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم تو زیادہ کرنے والے ہیں نا. تو جو پیچھے چلنے والا رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ برابری میں بھی آ کر برابری کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے چلنے والا ایک تیز قدم کر کے آگے بڑھ کر بھی کچھ اور حماقت کر لے کہ میں بھی آگے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش ہی نہیں رکھی، بلکہ یہ فرمایا کہ تم صرف ان چیزوں کو جس کے میرے محبوب نے تمہیں کرنے کا حکم دیا وہ کرو. نہیں، ہمارے آقا ہمارے لیے مکمل نمونہ ہیں، اور ہم ہر چیز میں آپ کی اتباع کریں گے. روک دیا اللہ نے، تم کہاں ہو اس قابل. میری شریعت یہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کی پوری تابعداری کرو. تم تابعداری جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، باقی تم دیکھ کر اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی حماقت پر، ہم بھی آقا کے پیچھے چلنے والے، آقا کی تابعداری کرنے، جیسے آقا نے کیا ویسے تم نہیں. شریعت بھی وہاں پر کٹ جائے گی، روک دے گی. کیوں کہ بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے 11 نکاح کیے، 9 بیویاں تھیں، تو پھر امت کے لیے ہے گنجائش؟ نہیں ہے نا. اسی طریقے سے 10 معاملات ایسے جس کے اندر میں خدا پاک نے روک دیا کہ یہ خاصیت تو میرے محبوب کی ہے جو میں نے عطا کی ہے آپ کو. میں نے
عطا کی ہے. تم اس حماقت میں نہیں رہنا کہ تم اس قابل اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم بھی اپنے آقا کی مکمل تابعداری کر سکتے ہیں. دھوکے سے نکل جاؤ، اللہ کی منشا ہی نہیں ہے. پھر امت کے لیے کیا ہے؟ قائم مقام میرے آقا کے لیے اپنے محبوب کی محبت امت کو عطا فرما دی. اس امت پر خدا پاک کی نوازشوں کا رخ سابقہ کے نبیوں کی امتوں کے لیے اطاعت کا مال تھا، لیکن اس امت کے لیے اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت امت کو عطا فرما دی. اور جن کے دل اور جن کے سینے میرے آقا کی محبت سے خالی ہوں گے، ان کے عمل عقارت ہو جائیں گے، بدعقیدیوں کے راستے پر چلے جائیں گے. وہ عمل کر کے اپنے کو بہترین سمجھیں گے، حتیٰ کہ تقابل کرنے پر آ جائیں گے اور بدبختی کا اعلان دجال و کذاب و فرعون سے زیادہ یہ کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے عشق رسول اور عظمت رسول، محبت رسول، کہ وہ تو قرآن پاک کے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا تھا، دے کر اور چلے گئے. بکلیٹ آ گئی ہمارے پاس میں، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. ہوگا کہ نہیں؟ کتنا گستاخ بن جائے گا یہ. پھر یہ تقابل کرنا شروع کرے گا اور پھر نعوذ باللہ ریاض باللہ اور بدبختی کے اندر بدعقیدگی میں آگے بڑھے گا. تو پھر میرے آقا کے سنتوں میں، میرے آقا کے نظام میں، میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے معاملات کے اندر میں نقائص کو ڈھونڈنا شروع کرے گا. اتنا بدبخت بن جائے گا. پھر اس کی بدبختی روئے زمین کانپ جاتی ہے، عرش تھرا جاتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بے عظمتی اور بدعقیدگی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہماری اور تمہاری نسلوں کی اور قیامت تک اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. بدعقیدگی بے دینی سے زیادہ بری چیز ہے. بے دینی سے، گناہ کبیرہ سے زیادہ بری چیز ہے بدعقیدگی. اور بدعقیدگی وہ ذات مصطفیٰ کے بارے میں، ذات مصطفیٰ کے بارے میں کہ اور انبیاء بھی تو تھے، وہ بھی تو نبی تھے، یہ بھی تو نبی ہے، وہ بھی تو پیغمبر تھے، یہ بھی تو پیغمبر ہے. نہیں، اللہ گوارا نہیں کرتا. اس لیے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا محبوبیت کا جو کسی نبی اور رسول کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا. ان نبیوں اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کا تقاضا ہی قبولیت کا یہ ہے کہ وہ میرے آقا کی عظمتوں کو قبول کرے، تب وہ ان کی نبوت اور رسالت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اس لیے اطاعت الگ ہے، محبت الگ ہے. امت کے لیے اطاعت بہت مشکل راستہ ہے جس کو شریعت کہتے ہیں. اطاعت میں کیا کیا کریں گے؟ اطاعت ممکن ہے؟ نہیں ہے نا. ممکن نہیں ہے. کوئی صحیح ترتیب کے ساتھ کی ایک رکعت نماز پڑھ کر بتا دے زندگی کے اندر میں نہیں پڑھ سکتے. قابل قابل اطاعت اور شریعت یہ بہت مشکل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت کو ان کی بخشش کا، ان کے نجات کا ایک راستہ اپنے محبوب کے نارین پاک کے صدقے میں عطا کیا کہ میں اپنی شریعت کے بارے میں بھی آپ کی امت سے پرسش نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا. لیکن کن کے لیے؟ جو میرے محبوب سے محبت کرے. ایک ہے شریعت کا راستہ اور اسی شریعت میں ایک ہے اپنے محبوب کی محبت کا راستہ. صحابہ کو صحابیت، عشرہ مبشرہ کو مبشریت اور اولیاء کو ولایت اور اہل نجات کو نجات، جنتیوں کو جنت جو ملے گی خدا کی قسم اطاعت پر نہیں ملے گی بلکہ میرے مصطفیٰ کی محبت پر ملے گی. اور اس محبت کے راستے کو چھپا کر امت کے لیے صرف اطاعت کے راستے کو اور شریعت کو امت کے سامنے لا دینا امت کی پوری ہمدردی نہیں ہے، سچی ہمدردی نہیں ہے. ورنہ اس شریعت کے معاملات کے اندر میں امت کے بس کی بات کہاں ہے؟ کوئی ایک انسان تو ایسا ہو جو یہ بتا دے کہ میں شریعت کا حق ادا کر سکتا ہوں، شریعت پر چل سکتا ہوں. غریب ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دے سکے گا، صاحب نصاب نہیں ہوگا تو حج کو نہیں جا سکے گا، بیمار ہوگا تو روزہ نہیں رکھ سکے گا، بے ہوش ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکے گا. تو شریعت پر مکمل عمل کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. پھر نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ امت پر رحم فرما کر جو دیا وہ اپنے محبوب کی محبت دیا.
اور یہ وہ محبت والا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی شریعت کے معاملات میں بھی زیادہ سختی نہیں کریں گے حساب و کتاب میں، بلکہ محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیں گے۔ تو ہمارے اور تمہارے لیے اور ساری امت کے لیے سہولت اور آسانیوں کا راستہ، اچھا، محبت اور شریعت یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں۔ میرے آقا نے ان دونوں کو جوڑ کر رکھا تو شریعت مکمل ہی بغیر محبت کے نہیں ہوتی، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت الگ ہے اور شریعت الگ ہے تو ان کا شمار تو اپنے زمانے میں میرے آقا کے منافقین میں ہوا۔ محبت رسول کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے والے ہوا نہیں۔ اتنی ادب اور عظمت کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت ہمارے پاس میں ہے، زکوٰۃ اور حج اور یہ نماز اور یہ دین، اللہ کے احکامات، قرآن کی تلاوت، لیکن منافقوں کے دین کے رد اللہ نے جو کیا، باوجود دین پر چلنے کے جو ان کا دین رد ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ صرف شریعت کے ظاہری اعمال تو تھے لیکن محبت نہیں تھی، ہوا نہیں۔ بالمقابل اس کے اہل محبت جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعمال کے معاملات میں بھی ان سے زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کرے گا۔ ایسے سیرت کی احادیث کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ان واقعات کو بیان اس لیے نہیں کرتے کہ گمراہیت کے اوپر نہ چلے جائے۔ محبت کا غلبہ اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات جان لیجئے کہ محبت اگر دل پر سکہ کی ہوئی ہے اور میرے آقا کی محبت کا سکہ دل پر جمع ہوا ہے تو پھر نجات کی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر میرے محبوب ان کو اللہ کی رحمت میں پہنچا دیں گے۔ بالمقابل ہم اس راستے کو چھوڑ کر محبت کے صرف شریعت کے راستے پر چلے تو شریعت بھی ادھوری ہوگی، اور وہ شریعت پر چلنا خود ہمارے لیے باعث پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، جیسا منافقین کے لیے بنا۔ عجیب واقعات احادیث کی کتابوں میں ملتے، ایک واقعہ سنائی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کا رخ دوسرا مت لو آپ لوگ۔ مدینہ منورہ کے اندر میں ایک صحابی تھے، وہ صحابی ہے کہ چوری کے ظلم میں ہاتھ کاٹے گئے، ایک بار، دوسری مرتبہ دوسری بار کاٹے گئے، اور بھی دوسرے گناہوں کا اظہار ان سے ہوا، اس کے اوپر حدیں بھی قائم ہوئی، بلکہ صحابہ کے وہ عیب نہیں ہیں، امت کے نمونے کے لیے دو جہاں کے مالک اپنی امت کو وہ راستے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وہ کروایا۔ وہ صحابہ کو ان معاملات کے اندر معصوم تو نہیں کہتے صحابہ کو، لیکن خطا کار کہنا جرم ہے، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ صحابہ تو یہ مکمل جنتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، لیکن کروایا گیا ان سے، انہوں نے شراب بھی استعمال کی، تو اس کے باوجود وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، اور آنے کے بعد بیٹھے رہتے، اور میرے آقا بھی ان سے شفقت کا معاملہ کرتے۔ بعض لوگوں نے شکایت کی کہ اور مجلس سے بیٹھے ہوئے بھی بعض اوقات وہ ایسی بات میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، بالجبر کونے میں بیٹھے رہتے، اور ایسا رخ اختیار کر لیتے کہ میرے آقا کبھی تبسم بھی فرما دیتے۔ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ بعض وقت ارے کیا مسخرہ پن کر رہے ہیں، بولے تھے ارے بے ادب ہے کیا مسخرہ پن کر رہے ہیں، تبسم بھی فرما دیتے ہیں میرے آقا۔ ان کے بارے میں بعض نے شکایت کی کہ ایسا ایسا کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ جنتی ہے۔ کہ اس طریقے سے بے ادبی اور ایسے ہی گناہوں کا ثابت ہونا، پھر اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام ٹوں میں لگ گئے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا نے اس کے باوجود ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑنے کی بات کہی اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ان سے معلوم کرنا شروع کریں
وہ کہا کہ تمہاری جرات کیسے ہوتی ہے کہ میرے آقا کے سامنے بے ادبی کرے اور سب کے سامنے ہنسا دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں؟ تو بولے کہ یہ بات میری اور میرے آقا کے درمیان کی رہنے دو۔ کہا کہ نہیں ذرا ہم کو بھی تو بتا۔ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ میں میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو میرے آقا اپنے امت کی وجہ سے اور ظاہری صورتوں کے اندر میں آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں رہتے، لیکن آپ کا قلب مبارک اپنی امت کے لیے غمگین رہتا ہے، اور میں جو کچھ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، میں اپنی مسرت، اپنی خوشی کے لیے، اپنے مزاج کی وجہ سے میں دل سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ میرے دل کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اس کی وجہ سے میرے آقا کے چہرے پر تبسم آ جائے اور مسکراہٹ آ جائے، اور اس چاہت کے اندر میں اپنے آپ کو اگرچہ کہ بے ادب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن میرا مقصود میرے آقا کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو گناہ گار سمجھ رہے تھے، وہ ظاہری طور پر جو صحابہ کرام کی نظروں میں گناہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن نیت ان کی میرے آقا کی مسکراہٹ تھی، تو میرے آقا نے سند دی ان کو کہ وہ جنتی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کون سا رخ، یہ کون سا رخ؟ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ امت کے لیے بڑا آسان اور امت کا سب سے زیادہ ہمدردی کا راستہ، امت کو شریعت کو پہنچاؤ، شریعت کی ذمہ داری، شریعت کی ذمہ داری بابا شریعت کو پہنچانے کی، بلغوا انی ولو آیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات ایک جاہل بھی منبر پر بیٹھ کر مسائل دین بولنا شروع کر دے، بیانات کرنا شروع کر دے، یہ تو گمراہیت کی چیز ہوگی۔ وہ تو صرف اہل علم کا کام ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اور اجتہاد کے اس مقام پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ بصیرت اور حکمت بھی ان کو عطا فرمائی ہے، صرف انہی کے ذمے ہے کہ وہ مسائل دین اور شریعت کو بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی 40 دن کا مفتی بن جائے، کوئی 4 مہینے کا مفتی بن جائے، کوئی 7 سال کا مفتی بنے اور عالم بنے اور شریعت کو اور دین کو سمجھانا شروع کر دے۔ یہ دین کو سمجھانے کا حق ان لوگوں کو نہیں ہے، اس سے تو دین میں فتنے پیدا ہوں گے۔ دین میں سامنے والے کے سامنے کسی دین کی ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بیان کرنے والا ایسا کیا کہ اگر وہ انکار کر رہا ہے تو وہ انکار کا ذمہ دار اس بیان کرنے والے پر آ جائے گا، تو بیان کرنے والے پر، اس مولانا پر، اس مقرر کے اوپر وہ عذاب پلٹ کر جائے گا کہ ایسے طریقے سے تو نے کیوں سمجھایا۔ اس لیے علم دین کا پہنچانا بھی ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر ایک امت کا ایک انسان تک جو پہنچانے کا رخ ہے وہ دین اور شریعت نہیں اور علم دین نہیں، بلکہ محبت رسول ہے۔ کیا ہے؟ محبت رسول۔ یہ نجات کی کنجی ہے، محبت رسول نجات کی، مغفرت کی، شفاعت کی کنجی ہے۔ یہ کنجی کسی ایک غیر مسلم کو بھی اگر آپ دے دو، اگر وہ حاصل کر لے، میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے، تو خدا کی قسم وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اور سارا دین کوئی اپنی ذات میں جمع کر لے، لیکن اگر خدا نخواستہ دین تو پورا جمع ہو گیا زندگی اور اعمال ناموں میں، شریعت تو پوری آگے اور پورا اختیار کر لیا، لیکن محبت رسول کی چابی اس کے اندر میں نہیں ہے، عشق رسول کی، تو پھر اس کے لیے دروازے بند ہیں۔ وحبطت اعمالکم، تمہارے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے انسان، ایک ایک انسان کو دینے کی چیز، بھائی دین کس کو دیں گے؟ دین آج غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دین کی خدمت اور دین کے تبلیغ کا نظام یہ سمجھ رہا ہے کہ دین کو پہنچا دو، دین کو پہنچا دو، قرآن دے دو، شریعت دے دو، احکامات بتا دو۔ دین کس کے لیے؟ احکامات کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے۔ پھر انسانوں کو دینے کی چیز کیا ہے اور امت کو دینے کی چیز کیا ہے؟ وہ دین نہیں، بلکہ دین کی چابی محبت رسول اور عشق رسول ہے۔ یہ دینے کی چیز ہے، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر۔ سب سے پہلے تو ٹوٹ کر ہم اپنے آقا سے محبت کریں، اور وہ چابی جب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر اس چابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن عطا کریں گے، اذن عطا کریں گے، کہے گا
کہ اب تم یہ چابیاں بنا کر اب دنیا کے انسانوں کو تقسیم کرو. اور وہ چابی کون سی؟ شریعت کی نہیں بلکہ محبت رسول کی. شریعت کی چابی کے دینے کے لیے تو علم چاہیے اور عمل چاہیے، سب کچھ چاہیے، قابلیتیں چاہیے. اگر یہی شرط ہوتی تو پھر صحابہ کو میرے آقا نے پوری دنیا میں بھیجا تھا تو کیا وہ پورے دین کے بڑے عالم تھے؟ کہ اس زمانے میں اس زمانے کی طرح سے مدرسے تھے جہاں سے فارغ کر کے سند دی تھی صحابہ کرام کو کہ تم پورے دین کے عالم بن چکے ہو؟ پھر پوری دنیا میں صحابہ کرام کو کون سا علم اور کون سی سند اور کون سے مدرسے کی نظامت دے کر میرے آقا نے پوری دنیا میں دین کے لیے بھیجا تھا؟ اتنا بھی آج مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پہنچاؤ، دین پہنچاؤ. دین پہنچاؤ نہیں ہے، دین کو پہنچانا نہیں ہے کہ زبردستی تھوپو ان کے اوپر، بلکہ وہاں روک دیا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تھوپے جانے کی چیز نہیں ہے. پھر جو دین قبول کیے ہوں گے خود دین لیں گے، وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس میں آئے تو عصمت کے ساتھ میں ان کو دین بتاؤ، شریعت بتاؤ. اس کے بجائے تم نے اس کو ایڈورٹائز کی چیز بنا لی، نماز پڑھو، نماز نماز نماز، یہ فضیلت، زکوٰۃ زکوٰۃ، یہ اور پھر یہ حج حج، یہ فضیلتیں سنا رہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ خزانے ہاتھ میں آ رہے لیکن چابی گم ہے. برخلاف اس کے جو چابی میرے آقا کی محبت اور عشق کی ہوتی ہے، خدا سے میرے حبیب کی، میرے محبوب کی محبت کی بھیک نہیں مانگتے. اتنے بے اعتماد اور ابھی اتنے ہم بدعقیدے ہیں ابھی اس معاملے کے اندر میں کہ اپنے آقا سے بھی ہم صحیح رشتے کو قائم نہیں کر سکے. ابھی دھوکے میں ہیں. چابی جو اصل ہے عرش الہی کے ذریعے سے کسی مقبول بندے کو دی جاتی ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت کی چابی ہے. اس چابی سے ولایت کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور اسی چابی سے قبولیت کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور اسی چابی سے مقبولیت کا دروازہ بھی کھلتا ہے. اور وہ چابی کون سی ہے؟ حب رسول ہے. کون سی ہے؟ حب رسول، محبت رسول. اور وہ اولیاء کو ولایت کی صورت کے اندر میں جو چابی ملتی ہے وہ صرف میرے آقا کی محبت کی بنیاد پر ملتی ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حب رسول والا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت پر کرم فرما کر شریعت تو دے دی، لیکن امت کی آسانی کے لیے جو رخ دیا وہ اپنے محبوب کی محبت دیا. اب اس محبت کے رخ کو آپ اپنی اولاد کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان والوں کو، انسانوں کو جن کے لیے بھی ذرہ برابر تمہارے اندر میں ہمدردی پیدا ہو جائے، اس کو کس بات کی دعا دیا کرو؟ اللہ تجھے میرے محبوب کی محبت کا کوئی ذرہ، کوئی خیرات عطا فرما. اصل خیرات جو ہے وہ حب رسول کی ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی امت کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ خیرات صحابہ کرام کو ملی تو اسی خیرات کو دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ پوری دنیا میں جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں تک جا کر دین کو پہنچاؤ. تو دین کو پہنچاؤ تو کیا قرآن اور تفسیر اور کوئی شریعت تو نہیں پہنچائے، بلکہ وہ دین کو پہنچانے کا مطلب کیا تھا کہ حاضرین غائبین تک پہنچا دے. حق خدا کی قسم حب رسول ہے، محبت رسول ہے. وہ محبت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت میں ان صحابہ کرام کو ایسا عطا کیا کہ ان کا قلب، ان کا جسم ایک ایک رونگٹا عشق رسول اور محبت رسول میں ایسے سرشار ہوا کہ ان کی زبان سے، ان کے دیکھنے سے، ان کے بولنے سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے حب رسول کی چابیاں بنتی تھی اور وہ چابیاں انسانوں کو تقسیم کرتے تھے. جو صحابہ کے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کیا وہ بھی میرے آقا کے عاشق بنے اور عشق رسول سے سرشار ہوئے. اور پھر یہ امانت صحابہ کرام نے اپنے حیاتوں کے اندر، اپنے زمانوں کے اندر میں کر لیا. اس کے بعد میں یہ چابی سازوں کا نظام حب رسول کا آل رسول کے اندر میں چلا، اولیاء کے اندر میں چلا. اب یہ چابیوں کی کمپنیاں حب رسول کی صورت میں آل رسول اور اولیاء کرام کے ماننے والے اور ان کے نسبتوں والوں کو عطا کی گئی. کیا وہ چابی اگر دین کا بڑے سے بڑا علمبردار بھی مجاہد بھی کیوں نہ ہو، حکمران بھی کیوں نہ ہو، اگر حب رسول کی چابی اس کے پاس میں نہیں ہے
تو خطرہ ہے کہ قیامت کے میدان میں بخاری شریف کے حدیث کے مطابق میں سخی ہو کر جہنم میں جائے گا، عالم ہو کر جہنم میں جائے گا، شہید ہو کر جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو آل رسول اور آل علی اور اولاد علی کے نظام، اہل خانقاہ یہ حب رسول کی چابیوں کے دینے والے ہیں، اور پیر کامل اپنے مریدوں کے دل کے اندر میں حب رسول کو پیدا کر کے، اور خلافت کیا ہے، خانقاہوں کے ذریعے سے کون سی چیز تقسیم ہوتی ہے، یہاں سے جو تقسیم ہوتی ہے وہ حب رسول کی چابیاں تقسیم ہوتی ہے کہ لو یہ چابی تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ خانقاہ اور پیر کامل جو ہوتا ہے وہ حب رسول کی چابیوں کا ساز بنانے والا ہوتا ہے، اور وہ چابیاں اور ان چابیوں کو تقسیم کرنے والا فیکٹری بنتی ہے وہ چابیوں کی، جو حب رسول کی چابیاں دنیا میں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، علاقوں میں، ملکوں کے اندر میں، پھر ان سے حق کو پہنچایا جاتا، دین کو پہنچایا جاتا۔ تو دین کے پہنچائے جانے کا مطلب یہ جیسا سمجھا جاتا ہے کہ دین کے لیے تو شریعت اور علم اور عمل اور یہ نظام اور یہ مسائل اور یہ فقہ یہ نہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ دین کو پہنچانے کا مطلب وہ حب رسول ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا دین مسلمانوں کے لیے دین شریعت ہے، اور اللہ کا دین بندوں کے لیے اپنے محبوب کی محبت ہے۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے ذریعے سے دنیا میں قیامت تک چلاتا رہے گا۔ حب رسول کی یہ دولت تو اللہ جس کو قبول کرے گا اسی کو عطا کیا جائے گا، اس لیے اللہ سے لینا پڑے گا، یہ دولت مانگنا اللہ سے پڑے گا، اللہ والوں سے مانگنا پڑے گا، آل علی اور اولاد علی سے مانگنا پڑے گا، اولیاء سے مانگنا پڑے گا۔ دنیا جو اولیاء سے دنیا لینے کے لیے جا رہی ہے، اور تم ہم بھی وہ اسی کے لیے جا رہے ہو، وہاں جاؤ بھی تو کہو کہ وہ دولت جو اللہ نے آپ کو دی ہے میرے محبوب کی محبت کی، اس میں کی کوئی خراب اور کوئی ذرہ ہم کو عطا کیجیے۔ ارے میرے آقا کی محبت کو اپنی غرض کے لیے کتنا بڑا جرم ہے نہیں۔ اس لیے میرے بچوں، دن کے نکلنے سے پہلے رب سے مانگو، سانس کے اکھڑنے سے پہلے جو چیز رب سے منگوا لو، مانگ لو، کون سی؟ کہ ہمارے آقا کی محبت کا کوئی ذرہ ہم کو عطا فرما دیجیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ مل جائے خدا کی قسم، سلطان چابی ہے یہ، ہاں، اولیاء اور ولایت کی چابی ہے۔ اللہ اگر حب رسول اگر عطا فرما دے نا، اس میں جب یہ بڑھتا چلا جائے گا، عشق رسول میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں اپنے محبوب کی محبت کی چابیوں کے بنانے والی کمپنی بنا دے گا۔ اس کو لوگ اس سے جڑتے چلے جائیں گے، طالب اس کے پاس میں آتے چلے جائیں گے۔ خانقاہیں یہی تو ہے، خانقاہیں کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت کے کوئی خیرات کو عزت ہماری طلب ہوگی کہ رب کی عطا ہوگی، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر اس راہ کی ترقی کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو اس سچی طلب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔